اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ وانحر کا معنی قربانی ہے، تو یہ قربانی اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے رب العالمین کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے فرزند، اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب کے حکم پر مقام بنا یعنی مکہ المکرمہ کے اندر رب العالمین کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اور یہ قربان کر کے ایسی مثال پیش کی کہ دنیا کے اندر ایسی کوئی مثال ملتی بھی نہیں ہے۔ اور یہ ادا اللہ رب العالمین کو ایسی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرے خلیل نے اپنے لخت جگر کی قربانی دی ہے، لہذا تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم جانوروں کی قربانی کیا کریں، کہ تم جانوروں کی قربانی کیا کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ اور ایک حضرت حاجرہ، تین افراد گھر کے اندر رہتے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کسی بچے کی آواز کو سنتے تھے تو دل کے اندر اولاد والی کشش ہوتی تھی کہ کاش کہ رب العالمین مجھے بھی اولاد عطا فرماتا۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو دل کے اندر اولاد والی محبت جاگ اٹھی، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، مالک مجھے ایک بیٹا عطا فرما، ایک اولاد عطا فرما۔ تو جب یہ دعا حضرت سارہ نے سنی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہنے لگی کہ میرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے کہ میں بچے پیدا کر سکوں، لہذا میرا مشورہ ہے کہ آپ حضرت حاجرہ کے ساتھ نکاح کر لیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت حاجرہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جو دعا انہوں نے مانگی تھی رب ہب لی من الصالحین، تو اس کے نتیجے میں رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو کافی عرصے کے بعد گھر کے اندر اولاد آ گئی، اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا ہے، تو کتنی خوشی ہوگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو۔ اولاد جتنی بھی نکار ہو، جتنی کالی ہو، دیکھنے والوں کو اگرچہ خوبصورت نہ لگے، لیکن ماں باپ کے لیے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے وہ عزیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا اثر تھا کہ اسماعیل علیہ السلام جتنے بھی اس وقت لوگ موجود تھے سب سے زیادہ حسین تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، حکم کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے اندر جہاں آب زمزم کا کنواں ہے اس کے ساتھ ہی ایک وادی تھی وہاں پہ چھوڑ دیا۔ 2 کلو کھجوریں تھی اور ایک مشکیزہ پانی کا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر جب واپس آنے لگے تو حضرت حاجرہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا یہ رب العالمین کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ رب العالمین کا حکم ہے تو اس وقت حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اگر یہ رب العالمین کا حکم ہے تو رب العالمین ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد
ایک روایت میں آتا ہے 11 سال، ایک روایت میں آتا ہے 13 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہ میری بارگاہ کے اندر پیاری سے پیاری چیز قربان کریں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھیڑ بکریاں اونٹ سب کچھ قربان کر دیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ابراہیم اس سے بھی زیادہ چیز جو آپ کو محبوب ہے وہ میری بارگاہ کے اندر قربان کریں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی مالک مجھے تمام جہان کی نعمتوں سے جو سب سے عزیز ہے وہ حضرت اسماعیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے خلیل قربانی پیش کرو۔ تو جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے رب العالمین کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، رب العالمین نے یہ حکم فرمایا ہے کہ میری بارگاہ کے اندر اسماعیل کی قربانی پیش کریں۔ تو آگے حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا کہ اے ابا حضور اگر یہ رب العالمین کا حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے قربان کر دیں۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کیا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جنت سے ایک دمبا بھیجا جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ سے وہ ذبح ہو گیا۔ تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی دی تو یہ عمل اتنا ہی محبوب لگا رب العالمین کو، رب العالمین نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرے خلیل نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی ہے، لہٰذا تم جانوروں کی قربانی پیش کیا ہے۔ تو اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اور سال کا اختتام ذی الحج کے اوپر ہوتا ہے، اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی ہے۔ تو پتہ چلا اسلام کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور انتہا بھی قربانی سے ہے، اس لیے رب العالمین نے حکم فرمایا ہے۔